دوستوں، آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کا دن ہے اور آج کا وہ دردناک دن ہے جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا چہلم ہے۔ اللہ والوں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ امام حسین کے چہلم کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دولت کا نظارہ پورا محلہ کرے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو رات کو پڑھیں گے تو صبح تک فرشتہ 2 کروڑ دے جائے گا، اور اگر صبح پڑھیں گے تو شام تک تمام تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب آپ لوگ آج کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی واسطے وسیلے سے مانگیں گے، امام حسین کے وسیلے سے مانگیں گے تو آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج امام حسین کے چہلم کا دن ہے۔ آج تھوڑا سا وقت نکال کر صرف ایک تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کے تمام مقدر کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس طرح سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج امام حسین کا چہلم کا دن ہے اور آج سے 40 دن پہلے وہ 10 محرم کا دن تھا جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا گیا۔ اللہ والوں، آج کے دن اگر آپ لوگ امام حسین کے وسیلے سے کچھ بھی مانگیں گے، اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہ کر پریشان آ چکے ہیں، اپنا ذاتی مکان کرنا چاہتے ہیں، تو آج امام حسین کے وسیلے سے مانگیں، آج امام علی اصغر کے وسیلے سے مانگیں، آج جتنے بھی شہدائے کربلا تھے ان سب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے غیبی اسباب ایسے بنائے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس خاص عمل کو کرتا ہے، صرف اس ایک تسبیح کو امام حسین کے چہلم کے دن پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو وارہ نیارے کر دیتا ہے، اس کے تقدیر کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن اتنا خاص ہے، صرف تھوڑا سا وقت نکالنا، صرف 5-10 منٹ کا وقت نکال کے آپ لوگوں نے رو رو کر اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ کوشش کریں کہ چھوٹا موٹا صدقہ بھی آپ لوگ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلہ جلیلہ سے کریں، ان کے واسطے سے کریں، بے شک کسی پیاسے کو پانی ہی کیوں نہ پلا دیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کچھ نہ ہو آپ کے پاس تو صبح اٹھ کر ایک پیالہ پانی کا اوپر پرندوں کے لیے رکھ دیں۔ اللہ والوں، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ آج کا وہ مبارک دن ہے کہ جب آپ لوگ اس دن اللہ پاک سے جو سوال کریں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا، آپ کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص دن میں اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کا وہ دن خاص ہے جس دن اگر میری بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، آج اس خاص عمل کو کریں اور اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا بلکہ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا خاص ہے، اس دن اگر سڑک پہ پڑا ہوا بھکاری بھی اللہ پاک سے دعا کرے تو اللہ پاک اس بھکاری کو بھی بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ والوں، بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں شادی کے بعد سسرال میں اپنی ساسوں کے تانے سن سن کر پریشان آ چکی ہیں، جو میری مائیں اپنے بچوں کی جو بدتمیزیاں ہیں سن سن کے تکلیفیں اٹھا اٹھا کے تنگ آ چکی ہیں، آج اس عمل کو پڑھیں اور اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں۔ آج اہل بیت کا وسیلہ ہی کام آئے گا، کوئی اور وسیلہ کام نہ آئے گا۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد
اللہ پاک آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ آپ لوگ اس چھوٹے سے عمل سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کے اندر 100% رزلٹ ہے۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وظیفے ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتے، ہم وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں اور میرے ہی بتائے ہوئے تمام وظیفوں پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ والوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ذرا ایک بات تو بتاؤ، کیا قرآن پاک کا ہر ایک لفظ شفا نہیں؟ کیا قرآن پاک کے اندر شفا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کمیاں تو ہمارے اندر ہیں، ہم لوگ بس ان کمیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ والوں، آج اپنی ان کمیوں کی طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ لوگ اپنی ان کمیوں کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ پاک خود بخود آپ کے لیے اسباب بنانا شروع کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ دن، یہ لمحات، یہ گھڑیاں اتنی قبولیت والی ہیں کہ جب آپ لوگ ان قبولیت والی گھڑیوں میں اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا، مانگنے والوں سے بانٹنے والا بنا دے گا۔ اگر آپ لوگ قرض دار ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز قرض سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اور جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ اس عمل کو چینی پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی میٹھی چیز کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ کسی میٹھی چیز پہ کریں گے تو محبتیں گھر میں عام ہوں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں یتیم بچوں کے اوپر اگر ظلم کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور بیوی کا رونا شوہر کی بے روزگاری کا سبب بھی بنتا ہے، شوہر کے جیب سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے اللہ پاک پھر اسے نوازتا بھی اسی طرح سے ہے۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ لوگ 100% رزلٹ چاہتے ہیں تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائی گئے طریقے اور ترتیب سے کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی اس طرح سے مدد ہوگی کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے کاروبار چلتے ہوئے بند ہو چکے ہیں، پہلے آپ کی آمدنی بہت اچھی ہو رہی تھی لیکن اب کسی نے نظر بد کر دی ہے یا پھر کسی نے حسد کر لیا ہے، کیونکہ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کل کا دشمن ہمیں جادو جنات کے ذریعے مرواتا ہے، سفلی کے ذریعے ہمیں مرواتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستوں، آج ماہ سفر کی 20 تاریخ ہے، آج دوسرا عشرہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور آج کا دن امام حسین کے چہلم کا بھی دن ہے۔ تو اللہ والوں سوچیں کہ جب آپ لوگ آج کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں کس طرح آپ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس عمل کو آپ لوگ دھیان سے سمجھیں، خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आप लोग जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए भी इस अमल को करना चाहते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। उससे पहले आज की खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, जो बंदा भी तेरी बारगाह में तेरे आगे झोली फैलाकर हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, मेरे मौला हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हम लोगों को हलाल रिज़्क और हलाल ज़राए अता फरमा, हराम के रिज़्क से बचा। मेरे मौला हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो तेरे बारगाह में दुआ गो हैं, जो बे औलाद जोड़े हैं, मेरे मौला साहिब औलाद बना दे, और जिनकी औलाद है उनकी औलादों को उनका फरमा बरदार बना दे। मेरे मौला आज तेरी बारगाह में तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं। तू खुद कहता है कि मांगो मैं अता करूंगा। मेरे मौला तू अता नहीं करेगा तो फिर कौन अता करेगा? तुझे वास्ता है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे मौला तुझे वास्ता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। आज उनका चेल्लम है, तुझे उनका वास्ता मेरे मौला, उनके वसीला जलीला से हम सब की तमाम परेशानियां, दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। जो बेटियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जिनके कारोबार चलते हुए रुक गए हैं, मेरे मौला उनके कारोबार को फिर दोबारा से चला दे। मेरे मौला हम सब मुसलमानों को, पूरी उम्मत को एक होकर कुफ्फार के खिलाफ लड़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को मेरे मौला अहले बैत के वास्ते जलीला से, अहले बैत के वसीला जलीला से हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। जो कर्जदार है उनको कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला उन पर बहुत जुल्म सितम हो रहा है, मेरे मौला उनकी बेहतरीन मदद का बंदोबस्त फरमा दे। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। अब अमल की तरफ चलते हैं, वजीफे की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, और नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप लोग रोज़ा रसूल के करीब बैठकर या फिर अल्लाह पाक की बारगाह में खाने काबा के करीब बैठकर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पे आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। जब आप लोग आज की रात में या दिन में किसी भी वक्त आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, आपके गुनाहों की माफ़ी होगी। अल्लाह वालों, आज हमारी अगर गुनाहों की माफ़ी हो जाए, जब अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, तो खुद सोचे हमें फिर अल्लाह पाक का रहम ही तो मिलेगा, अल्लाह पाक की रहमत ही तो मिलेगी। और अगर एक बंदे के ऊपर अल्लाह पाक की नजर रहमत हो जाए तो फिर उसको पूरी जिंदगी किसी और चीज की हाजत रहती ही नहीं है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने पहले नंबर पे अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप लोग गुनाहों को याद करें, उन वक्त को याद करें कि जब आप लोगों ने अल्लाह पाक की नाफरमानी करी, जब आप लोगों ने झूठ बोला या किसी को धोखा दिया। आप लोग उस लम्हात को याद करें और दिल ही दिल में आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें,
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ 70 ٹائمز پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم 70 بار تو دن میں استغفار کرا کرو۔ تو آپ لوگ 70 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 70 بار سے کم نہ ہو، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن کا پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ کا۔ ایک تسبیح جب آپ لوگ استغفر اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پہ ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور قرآنی آیت یہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات، یہ قرآنی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح مطلب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا کام، تیسرے نمبر پہ جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو آپ کو اللہ رب العزت کے قریب سے قریب تر کر دیں گے۔ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میرے پاس گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہی آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ مطلب ایک تسبیح کی صورت میں پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اب اللہ والوں، اگر آپ لوگ صدقہ تھوڑا سا کر دیں، تھوڑا سا صدقہ اگر آپ لوگ کر دیں تو اللہ پاک کے نزدیک آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات کچھ ہمارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا کفارہ ضروری ہے۔ صدقے سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو معافی نہیں فرماتا، نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کرم میں، اللہ پاک کے رحم میں آنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا صدقہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے گا۔ ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک مٹھی چینی پہ صرف اور صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ایک مٹھی چینی پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، صرف 11 بار پڑھیں، اس چینی پر دم کریں اور اس چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں۔ اپنی چھت پہ رکھ دیں یا کہیں چیٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو وہاں پر آپ لوگ ڈال دیں، جہاں پر آپ لوگ صدقہ کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ چینی پر بھی صدقہ ہو جائے گا، چاول پر بھی ہو جائے گا، آٹے پر بھی ہو جائے گا، جس چیز میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس 10-20 روپے ہیں، آپ لوگ وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد وظیفہ ہو گیا، پھونک مار دیں، پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، دعا ایک اچھے انداز میں کریے گا۔ دعا کرنے والا اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ بڑی برکتوں والی، سعادت والی اور ایسی گھڑیاں ہیں کہ یقین کریں آپ کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، دونوں ہاتھ کو بلند کریں یا پھر سجدے کی حالت میں دعا کریں، جس حالت میں بھی دعا کریں گے اللہ پاک اس حالت میں آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔